بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی ایک اسپیشل ویڈیو آئی ہے جس میں وہ علی محمد خان اور شہریار افریدی کو داد بھی دے رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا، اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے، وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے۔ وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا، اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر۔ میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں حق اور سچ پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے گھر، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے، اور ہر کسی کو، یہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، جو اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنتا اور اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں کرنا پڑا۔ شہریار افریدی، ان کے فیملی میں بھائی ان کے فوت ہوئے، ادھر نہیں جانے دیا، جیل میں رکھا، توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیوی کو پکڑا، پھر ایک دفعہ اور پکڑنے کی کوشش کی، بیوی بچوں کے ساتھ تھی۔ تو میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں۔ اور اعجاز چودھری اس وقت وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کا وزن کم ہو چکا ہے، وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے۔ میاں محمود رشید، ہارٹ کنڈیشن ہے، ان کو چیسٹ پینز ہوئی، ہسپتال گئے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کینسر کی سروائیور ہیں، عمر ان کی تقریباً 75 سال ہے، وہ اس وقت کی وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ عمران خان نے کہا تھا جا کے جلا دو۔ جس طرح 3-4 بچوں کو پکڑا انہوں نے، ان کو کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر گھر بھی جلانا ہے اور پھر وہ کوئی کاغذات ہے وہ بھی جلانے ہیں۔ یعنی لوگوں کو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں، کوئی عقل ہی نہیں ہے عوام میں کہ وہ عمران خان کہے گا جی کور کمانڈر کے گھر میں کوئی کاغذات پڑے ہیں جو جلوانا ہے، اور ان سے یہ 164 کا بیان لیا۔ تو یہی کوشش کریں ڈاکٹر یاسمین سے، وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جو میں سب سے زیادہ عمر چیمہ، جس طرح کا ان کو پر تشدد کیا گیا، ان کی بیوی گئی کورٹ ہیئرنگ کے اوپر، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، وہ بھی کینسر سروائیور ہیں۔ ایک ان کا ایک رنگ باز ہے، جس کو میں پولیٹیشین بھی نہیں کہتا، جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا۔ یہ کبھی سنا ہے دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے، اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے، اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے؟ اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں، جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں، تو ایک ٹیلی فون کیا، باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں، اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے۔ تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے، اس نے پھر سے کی۔ ڈاکٹر زرکا نے، سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا، ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی۔ اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی کراچی کی، ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا۔ ہماری سمابیہ ایکس ایم پی، اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی۔ انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا، اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی، یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی، 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا، یہ 2000 جب ہوا، یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا، تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی۔ یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے، پیسہ چوری کا تھا، اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو۔ وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے آل قادر کی، اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی، اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے؟ میرے سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ، 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی سے، جن کو بھی کتنی گفٹ ملی ہیں توشہ خانہ میں، 70 سال سے ملتی ہیں گفٹ، کوئی نئی تو چیز نہیں ہے، کبھی کسی سے وہ سوال نہیں پوچھا
کہ جی آپ کو جو توشہ خانہ کی گفٹ ملی تھی وہ آپ نے آگے بیچی کس کو یا آپ نے گفٹ کس کو کی؟ کبھی کسی سے آج تک یہ پوچھا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ جب آپ قیمت ادا کر کے وہ لے لیتے ہیں گفٹ، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی آپ جو مرضی کریں؟ یہ دو چیزیں ملی ہیں، اس کو کرپشن کہہ رہے ہیں، یہ جو توشہ خانہ ہے اور دوسرا چیز القادر. یہ دو کرپشن کے کیسز میرے پہ ملے ہیں. ان 3.5 سال میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا 17 اس نے فیکٹریاں بنا چکا تھا 3.5 سالوں میں، اور سرکاری بینکوں سے قرضے لیتا تھا، فیکٹریاں بنا لیتا تھا اور بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے، اور جو پیسہ دیا وہ 20 سال کے بعد واپس جو تھوڑا سا اور مارک اپ معاف کروا کے وہ بھی تھوڑا سا پیسہ دیا. ان سے کبھی پوچھا زرداری اس ٹائم کے اندر مسٹر 2 سال میں اس کو مسٹر 10% ساری دنیا کہنا شروع کر دی تھی کہ ہر چیز